السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل پر آج کی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں رزدین رضی، اور آج مجھے ایک ڈومیسٹک وائلنس کے اس کیس پر بات کرنی ہے جس کا ہم گزشتہ کئی روز سے ذکر سن رہے ہیں، اور یہ کیس ہے ڈاکٹر ماریہ کا۔ ڈاکٹر ماریہ سعید، ان کی ابتدائی 28 ستمبر کو خبر آئی تھی کہ انہوں نے خودکشی کر لی، اور ان کی ڈیڈ باڈی ان کے گھر میں پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی پائی گئی۔ ابتدائی خبر یہی تھی، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد 2-4 روز کے بعد پھر یہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ یہ خودکشی کا واقعہ نہیں تھا۔ پہلے تو اس میں یہی زیر بحث آیا کہ یہ کوئی سائیکک پرابلم تھا، اور جیسے بہت سارے ڈاکٹرز پہلے خودکشیاں کر چکے ہیں، شاید یہ اسی قسم کا کوئی واقعہ ہے، اور یہ اسی طرز پر اس پر بات کی گئی۔ لیکن بعد کے دنوں میں معلوم ہوا کہ یہ خودکشی کا واقعہ نہیں ہے، اور یہ ممکنہ طور پر ایک قتل کی واردات ہے جس کی اب FIR بھی درج ہو چکی ہے۔ یہ چلڈرن ہسپتال میں کام کرتی تھیں ڈاکٹر ماریہ، لاہور میں، اور یہ بچوں کے کینسر کی معالج تھیں۔ ان کے جو کولیگز ہیں اس ہسپتال میں، انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے ایک 26 ستمبر کو واقعہ ہوا تھا، اور 26 ستمبر کو یہ واقعہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے انہیں بتایا تھا کہ موٹر سائیکل پر سفر کے دوران ان کا دوپٹہ موٹر سائیکل میں آیا، اور اس سے ان کی گردن پر زخم آئے اور گردن پر خراشیں آئیں، لیکن وہ نارمل کام کرتی رہیں۔ اور اگلے روز انہوں نے 27 ستمبر کو انہوں نے کہا کہ میں آن کال آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن مجھے میری طبیعت درست نہیں، ٹھیک نہیں ہے، اور میں گھر پر رہوں گی۔ یہ 27 ستمبر کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد یہ 11 بجے دن تک 27 ستمبر کو وہ اپنے کولیگز کے ساتھ فون پر رابطے میں رہیں، اور اس کے بعد پھر معلوم ہوا کہ ان کی 1 بجے خبر آئی کہ ان کی سڈن ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ 27 ستمبر کا ہی یہ بھی واقعہ ہے۔ ان کی بہن ICU میں کام کرتی ہیں، اسی ہسپتال میں وہ کام کرتی ہیں۔ انہوں نے بعد میں یہ بتایا کہ ان کی سسٹر کو شاید قتل کیا گیا ہے، اور انہوں نے خودکشی نہیں کی، اور بعد میں جب پوسٹ مارٹم ہوا اس کا تو معلوم ہوا کہ ان کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے، اور پھر 8 مقامات پر ان کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، جس کے بعد یہ ان کے قتل کی FIR بھی درج کروا دی گئی۔ ان کے بھائی نے، ڈاکٹر ماریہ اور ان کی ہمشیرہ بشرا سعید، ان کے بھائی نے یہ FIR درج کروائی۔ اب ان کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ انہیں بھی اس روز ان کے شوہر نے فون کر کے کہا تھا کہ تمہاری سسٹر نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جب وہاں پہنچا ہوں تو ان کی ڈیڈ باڈی پنکھے کے ساتھ لٹک رہی تھی۔ پھر اس کو ایک سائیکک پرابلم ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ شاید نفسیاتی عوارض کا شکار تھیں، لیکن حقیقت کیا ہے اس پر آج کئی روز گزرنے کے بعد بھی اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ ہم اپیلیں دیکھ رہے ہیں جس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پٹیشن سائن کی جائے، جس میں مطالبہ ہے کہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ ان کے شوہر نے یا ان کے سسرال والوں نے اگر یہ واردات کی ہے تو ان کو حراست میں لیا جائے، ان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے۔ لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے باوجود اور اتنے روز گزر جانے کے باوجود اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یہ ہماری پولیس کا وہ نظام ہے، اور پولیس کا وہ طرز عمل ہے
پر اگر بات کی جائے تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کس عہد میں زندہ ہیں، جو اگر کوئی کسی معاملے میں پولیس سے مدد لینا چاہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ جی میں آپ سے آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ہماری یہ ویڈیو دیکھی، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے چینل کو گرد و پیش کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔